والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، تعزیت کا مطلب ہے اہل میت کو تسلی دینا اور صبر میں رغبت دلانا اور ان کے لیے صبر کی اور میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا. تعزیت فلاں کے آدمی کی تعزیت کرنی ہے تو تعزیت مسنون ہے، لیکن اس کے بھی آداب ہیں. بس اوقات تعزیت کا انداز ایسا اپنایا جاتا ہے کہ سامنے والے کا غم اور بڑھ جاتا ہے اور اس کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، اور بس اوقات وہ تعزیت سنت کے بجائے بدعت بن جاتی ہے. عام طور پہ تعزیت کا آؤ جی فاتح پڑھیے، اب پتہ نہیں کون سی فاتح پڑھتے ہیں، سکٹ لگتے ہیں. تو یہ ایک رواج ہے. تعزیت کا مطلب ہے ایسے الفاظ کہنا جس سے سامنے والے کو تسلی ہو، صبر آ جائے، ہمت بڑھ جائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کے والد کا عباس کا، تو ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں آیا اور بہت پیارے انداز میں آپ کی تعزیت کی. کہا عبداللہ تیرے ابا چلے گئے نا، اور یہ یاد رکھ تیرے ابا وہاں گئے ہیں کہ ساری زندگی بھی تو انہیں خدمت کرتا اور انہیں سہولت پہنچاتا، تو وہ راحت اور وہ چین نہ دے سکتا جہاں آج انہیں راحت اور چین ملے گی. اور یہ بھی یاد رکھ اگر وہ تیرے پاس رہتے اور تیرا خیال کرتے اور تیری نگہبانی کرتے، تجھے وہ راحت و آرام اور وہ نہ دے سکتے جو آج اللہ تجھے ان کے جانے کے صبر پر اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. دونوں کے مزے ہو گئے، جانے والے کے بھی مزے، رہنے والے کے بھی مزے. یہ انداز ہے تعزیت کا. تو کوئی بھی ایسا انداز جس سے اس کو تسلی ہو اور ہمت بڑھے. بس اوقات کہتے بھائی ابھی تو اس کے جانے کا وقت نہیں تھا، چلا گیا. ارے میاں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ جانے کا وقت نہیں تھا؟ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ گھڑی آتی ہے تو اپنے وقت بھی آتی ہے، اپنے وقت بھی آتی ہے. اس لیے حدیث میں دعا ہے ان للہ ما اخذ وله ما اعطى ولكل اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسنون دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ مسنون ہے کہ جو کچھ تھا اللہ کے لیے تھا اور اسی کا اختیار ہے، جو کچھ وہ دیتا ہے اس کی مرضی ہے، لیکن ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے بس. اس لیے آپ صبر کریں اور اللہ کے دربار سے جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس پر امید رکھیں. ہر تکلیف اور جسے کہیں ہر نقصان کے موقع پہ یہ دعا ہے ان للہ ما اخذ وله ما اعطى. اللہ ہی کے لیے تھا جو لے گیا، اور جو کچھ دینا ہے وہ بھی اسی کی طرف سے، لیکن وَلِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى. ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. صبر کر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ. بس اوقات غم بھی لگتا ہے، اور غم پر ملنے والے اجر و ثواب سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے. یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. غم بھی آتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے، اور اس پر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے آدمی اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. پریشانی تو سب پہ آتی ہے، غم بھی سب. دنیا میں کون ہے جو دنیا. بلکہ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی. فرمایا مومن کے لیے سوائے جنت کی حقیقی راحت ہے ہی نہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 110 ہجری میں ہوا. تابعی تھے، تابعی. صحابہ کو بھی دیکھا تھا. تو جب یہ جملہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہا یہ کون ہے؟ یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باتیں کرتے ہیں. یعنی اس کی کلام تو ایسا ہے جیسے انبیاء کا کلام ہے. کہ واقعی مومن ہے ہی وہ
جسے دنیا کے اندر پوری طور پہ راحت ملتی نہیں. کیوں؟ وہ تو تڑپتا ہے اللہ سے ملاقات کا. بھائی جیسے کسی کو جیل خانے کے اندر وی آئی پی جیل مل جائے, وی آئی پی سہولیات مل جائیں, بتائیے نا, جیل خانے میں وی آئی پی سہولیات مل جائیں تو کیا کہے گا؟ میں یہیں رہوں گا, گھر نہیں جاؤں گا. بلکہ وی آئی پی سہولیات کے باوجود بھی کیا کہے گا؟ باہر نکلوں یار, گھر جاؤں. ایسا ہی ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ. یہاں کتنے ہی وی آئی پی رہے, اس کی چاہت ہوتی ہے اپنے مولا سے ملاقات ہو. یہ آخرت کی فکر میں رہتا ہے. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ, جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. کتنا عجیب جملہ ہے نبی کا, من احب لقاء اللہ, جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. اس لیے مسلمان جب واقعی مسلمان سچا بوڑھا ہوتا ہے نا, تو جتنا بڑھاپے کی طرف جاتا ہے مایوسی ڈیرے نہیں ڈالتی اس کے دل میں, اور ہمت نہیں ہارتا وہ, بلکہ وہ اور خوش ہوتا ہے. بڑھاپے کے موسم میں اس کی خوشیاں بڑھ جاتی ہیں. وہ اس طرح جیسے کاشتکار کھیتی میں بیج ڈالتا ہے, اور بیج ڈالنے کے بعد پھر مہینہ میں کئی دنوں تک اسے پانی دیتا ہے, اور پھر اس کے ارد گرد باڑ لگاتا ہے, اور پھر اس کھیتی کی حفاظت کے لیے رات دن کوشش کرتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ کٹائی کرتا ہے اس کھیتی کو, تو اس وقت اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے؟ ارے میاں اب مزہ آئے گا, لگی پونجی کئی گنا بڑھ کر ملے گی, محنت جو کہ اتنے مہینوں تک, اب سرمایہ ملے گا, سرمایہ. اسی طرح سچا مومن جب اپنی جوانی اور اپنا شباب, اپنی قوت اور اپنی طاقت, اپنی صلاحیتیں آخرت کی کھیتی پہ لگاتا ہے, اور جب بڑھاپے کے دہلیز پہ پہنچتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے کہ میری کٹائی کا وقت قریب آ رہا. جب میں نے شباب بچایا, عفت بچائی, پاک دامنی بچائی, گرم خون بچایا, ہاں یہ ساری چیزیں میں نے لگائیں, اور آج میری آخرت کی کھیتی پروان چڑھی, اب کٹائی کا وقت قریب آ رہا ہے. تو یہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کی ایک تصویر دکھائی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. عین کٹائی کے وقت اللہ کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے, اور اس کے اندر کا اطمینان دے کر اس کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئن, اے مطمئن جی چل اللہ کے پاس, آج اللہ تجھ سے راضی ہے جیسے تو اللہ سے راضی تھا. ہاں تو یہ خوشی خوشی اپنے دربار, اللہ کے دربار میں جاتا ہے. تو مرنا یہ اتنی بری بات نہیں اور اتنے نقصان کی بات نہیں اگر یہ اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے. تو تعزیت کا انداز بھی ایسا ہی ہو کہ اسے اور تسلی دی جائے, ہمت بڑھائی جائے. اور سب سے اچھی بات تو اس موقع پہ جو یہ ہے, جانے والے کے بعد اپنے جانے کی انتظار اور بڑھ جائے. جانے والے کے بعد اپنی جانے کی انتظار اور بڑھ جائے. ایک جنازہ جا رہا تھا, ایک صحابی سے پوچھا کس کا جنازہ؟ اس نے کہا یہ تیرا جنازہ ہے. اوہو, مرنا کہاں جی چاہتا ہے. ہاں بس اوقات موت کے تذکرے بھی اچھے نہیں لگتے, آدمی کے ماتھے پہ بل, یار مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں, کوئی زندگی کی باتیں کریں. ہاں تو اس کو غصہ آیا, تو صحابی نے فرمایا بھائی کیوں غصے ہوتے ہو؟ یوں بول دیتا ہوں یہ میرا جنازہ ہے, اس لیے کہ جانے والا چلا گیا, وہ بتا رہا ہے کل تم نے بھی اسی انداز میں سفر کرنا ہے. تو تعزیت ہاں سبق لینے کا موقع ہوتا ہے, اور اس موقع پہ ایسے انداز اختیار کیا جائے جس سے اس کو بھی صبر ہو, تحمل ہو, اور مجھے بھی فکر ہو کہ میں نے بھی اس سفر پہ روانہ ہوں. تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے. اس کے بعد تعزیت وہاں کے رہائشی کے لیے نہیں. ہاں اگر کوئی آدمی دور ملک میں کسی میں رہتا تھا اور پھر کئی دنوں کے بعد آیا تو اس کے لیے گنجائش ہے تعزیت کرنا, ورنہ پھر اس کا غم تازہ ہوگا 3 دنوں کے بعد, تو پھر تعزیت نہ کی جائے. دفن سے پہلے تعزیت جائز ہے, مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو. البتہ اہل میت کے دفن سے پہلے بہت برقرار ہوں تو ان کی تسکین کے لیے دفن سے پہلے بھی تعزیتی کلمات کہہ دی جائیں. تعزیت مندرجہ مستحب ہے کہ تعزیت عام ہو, یعنی میت کے سب اقارب کو تعزیت کرے, خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. تعزیت کے مختلف احادیث الفاظ آتے ہیں.
آسم اللہ اجرک وأحسن اللہ عزاءک وغفر لمیت، اللہ تمہارے اجر کو اور زیادہ کر دے، تمہارے صبر کو اور اچھا کر دے، اور تمہاری میت کی اللہ بخش کر دے۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا، اسی کا ہے جو اس نے دیا، ہر چیز اس کے نزدیک ایک مقرر وقت تک ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔